کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 46 ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے دھماکے کے مزید 3 زخمیوں کے دم توڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے میں 90 سے زائد زخمیاں مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 38 میت شناخت کے بعد ورثہ اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ 8 لاشیں ناقابل شناخت ہونے کے باعث ہسپتال میں رکھی ہیں۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے مطابق لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں باجوڑ دھماکے کے 16 زخمی زیر علاج ہیں، جن میں سے بیشتر کی حالت تسلی بخش ہے اور ایک زخمی ICU میں ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نذیر خان نے کہا کہ باجوڑ دھماکے کے بعد 3 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لنگ فنگ 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ چین کے نائب وزیر اعظم کے پاکستانی آمد پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر وفاقی وزراء اقبال اور رانا ثناء اللہ نے مہمان کا استقبال کیا۔ دورہ پاکستان میں چین کے نائب وزیر اعظم سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، سی پیک نے پاکستان اور چین کو اقتصادی شعبے میں مضبوطی سے جوڑ دیا ہے۔ آج پاکستان آنے والے چین کے نائب وزیر اعظم کا سی پیک میں اہم کردار ہے۔ چین نے اس وقت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جب کوئی اور ملک تیار نہیں تھا۔ چین کے نائب وزیر اعظم صدر پاکستان، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کریں گے، جبکہ اسلام آباد میں آج اور کل عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ دنیا چاہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو اور دنیا میں پاکستان کا تماشا بنے، لیکن ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک میں زرعی تبادلہ کے ذخائر 13 سے 14 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ کوشش ہے ان میں سے 15 سے 16 ارب تک کا اضافہ کیا جائے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم بہتر معیشت کے حوالے سے دنیا کی 27ویں معیشت تھے، مگر غلط فیصلوں کے باعث 47ویں معیشت بن گئے۔ ہم واپس 24ویں بہتر معیشت کی طرف کا سفر شروع کر چکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین PTI کی درخواست پر 27 جولائی کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ رجسٹرار آفس تمام متعلقہ درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کے لیے مقرر کرے۔ درخواست گزار وکیل نے جج کو متصب قرار دے کر کیس منتقل کرنے کے استحقاقی حکم نامے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ کے جج سے منسوب فیس بک پوسٹیں عدالت کو دکھائی گئیں۔ بتایا گیا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے فیس بک پوسٹوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ عدالت نے کہا کہ رجسٹرار آفس فیس بک پوسٹوں کا معاملہ FIA سائبر کرائم ونگ کو بھیجے۔ FIA تحقیقات کر کے آئندہ تاریخ سماعت سے پہلے اپنی رپورٹ جمع کرائے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ الیکشن کمیشن بھی اس معاملے پر آئندہ سماعت پر عدالت کی معاونت کرے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار وکیل کے مطابق کارروائی آگے بڑھانے سے پہلے دائرہ اختیار کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ وکیل نے کہا طے شدہ قانون ہے، دائرہ اختیار طے کیے بغیر آگے بڑھنے نہیں جا سکتی۔ حکم نامے کے مطابق کیس کے دائرہ اختیار سے متعلق یہ عدالتی کارروائی کا دوسرا راؤنڈ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل پہلے منظور کر چکی ہے۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں نے جہاں کئی علاقوں کو متاثر کیا، وہاں خاران شہر میں بھی تباہی مچائی۔ خاران میں درجنوں مکانات سیلابی پانی کے نظر ہو گئے اور کئی کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ خاران میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں خاران شہر اور گردنواں میں درجنوں مکانات سیلاب برد ہو گئے اور کئی دیواریں اور چھتیں گر گئی ہیں۔ زندگی بھر کا مال و متاع اور جمع پونجی سیلابی پانی کی نظر ہوئی تو مجبور اور لاچار لوگوں کے پاس حکومتی امداد کی راہ تکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پہلوان گوٹ میں فائرنگ سے میاں بیوی جاں بحق جبکہ بیوی زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا ہے۔ فائرنگ کرنے والا شخص زخمی خاتون کا بھائی اور مقتول کا سالہ ہے۔ خاتون اور مرد نے وسنت کی شادی کی۔ میاں اور بیوی کی شناخت محمد صفدر اور عذرا بطول کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ فائرنگ کرنے والے شخص کی شناخت عباس کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم فائرنگ کے واقعے کے بعد فرار ہو گیا۔ SP گلشن عزیز احمد نے پولیس کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اہل خانہ نے میاں بیوی کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا کہ اس دوران خاتون کے بھائی عباس نے اپنی بہن اور بہنوئی پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گیا۔ یورپین دارالحکومت برسلز میں افواج پاکستان سے اظہار محبت یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے۔ بیلجیم میں ایک اور پاکستان زندہ باد اور استحکام پاکستان ریلی کا اہتمام برسلز کے معروف سیاحتی مقام سینٹرل اسٹیشن کے سامنے کیا گیا۔ اس مرتبہ ریلی کا اہتمام جونیئر برادران نے پاکستان آرگنائزیشن بیلجیم اور پاکستان کمیونٹی اتحاد آرگنائزیشن بیلجیم کے مشترکہ تعاون سے کیا۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم، شہدائے افواج پاکستان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصاویر اٹھائے ہوئے افواج پاکستان سے بھرپور یکجہتی اور محبت کا اظہار کیا۔ ریلی میں بیلجیم کے مختلف پاکستانی تنظیموں کے رہنماؤں نے بھی بھرپور شرکت کی۔
سائبیریا کے برف کے نیچے 46,000 سال سے جمے ہوئے کیڑوں کو سائنسدان ہوش میں لے آئے۔ ان کیڑوں نے ہوش میں آنے کے بعد کئی بچے پیدا کیے اور پھر اپنی قدرتی موت مر گئے۔ آج سے کوئی 46,000 سال پہلے جب زمین پر ہاتھی نما دیوہیگل جانور گھومتے تھے، تب انتہائی چھوٹے کیڑے سائبیریا کی برفیلی زمین میں فریز ہو گئے تھے۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے جب ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف پگھلی تو نیچے دبے ہوئے کیڑوں کو سائنسدانوں نے دوبارہ ہوش میں لانے کی تکودو کی۔ کیڑوں کو نارمل پانی میں ڈالا گیا تو وہ آسانی سے ہوش میں آ گئے۔ ان کیڑوں کی طبعی عمر محض چند دن کی تھی۔ اس تحقیق سے سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ زندگی پوز کو غیر معینہ مدت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے گھڑ سوار عثمان خان نے اگلے سال ہونے والے پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ سنگ میل آئرلینڈ میں ہونے والے ایونٹ میں حاصل کیا۔ آئرلینڈ میں عثمان نے FES کے اولمپکس کوالیفیکیشن معیار کو حاصل کر لیا۔ انہوں نے اولمپک کوالیفیکیشن کے لیے یورپ میں مختلف ایونٹس میں شرکت کی، جن میں سوئٹزرلینڈ، فرانس، پولینڈ، جرمنی اور بیلجیم میں ہونے والے ایونٹس شامل ہیں۔ انہوں نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کیا تھا، مگر اولمپکس سے قبل وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے جس میں وہ شدید زخمی، ان کا گھوڑا ہلاک ہو گیا تھا۔ عثمان خان اولمپکس میں ایونٹ کے مقابلے میں حصہ لیں گے، جس میں کراس کنٹری، شو جمپنگ، ڈریسیج کے لیے گھوڑے اور جمپنگ اور ڈریسیج کے لیے گھوڑے اور گھوڑ سوار دونوں کی صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی کوالیفیکیشن بھی گھوڑے اور رائڈر کے پیئر کے طور پر ہوتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے